السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل ہی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں اسامہ حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس اسامہ خان۔ دوستو، آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم ہندوستان کی 10 عجیب و غریب روایات کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں مختلف اقوام ہیں اور یہاں پہ معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کی صنعت بھی بہت مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گایوں اور معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں جانیے اس ویڈیو میں، جو ہندوستان کے نام پر کسی داغ سے کم نہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی جانب، لیکن چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جی تو دوستو، اس فہرست میں نمبر 1 پہ آتا ہے آگ پر چلنا۔ تو دوستو، آپ بالکل حیران ہوئے ہوں گے کہ اس دور میں آگ پر کون پاگل چل سکتا ہے۔ تو دوستو، جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھمیٹی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کولوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلتے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے کونٹھے پر لٹکنا۔ زیر غور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار ہکس یا کھونٹوں پر اپنے جسم کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتا ہے بل فائٹنگ۔ جی دوستو، اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتے ہیں، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس جو ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی، جو تاحال زیر سماعت ہے۔ جی تو دوستو، اس میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے بالوں کی تجارت۔ دوستو، ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کے بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سرفہرست ملک مانا گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ تو دوستوں، اس فہرست میں 5ویں نمبر پہ ہے بیواؤں کو جلانا۔ جی دوستو، صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم ہے، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 میں پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نمبر 6 پہ بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ جی دوستو، ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے فوڈ رولنگ۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کرناٹک کے کچھ مندروں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے
لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے مرغیوں سے جادو کرنا۔ ہندوازم میں کسی پر جادو کرنا روایت کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے، جس کے بعد مرغی کے ٹکڑے اس جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں۔ جس شخص پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بدروحیں سفید مرغی سے ڈرتی ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد 9ویں نمبر پہ آتا ہے زبان کو چھیدنا۔ دوستو سننے میں بہت ہی عجیب ہے۔ لمبی اور تیز سوئیں کے ذریعے زبان کو چھیدا جاتا ہے۔ یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیننے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو دوستو اس لسٹ میں آخری اور 10ویں نمبر پہ ہے لڑکیوں کی نسل کشی۔ دوستو یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے، جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔